حفاظ کرام اور قرۂ کرام جو تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ چند چیزوں کا خاص طور پہ اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز تراویح سنانے میں بڑی راحت اور سکون محسوس کریں گے۔ وہ چند چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر اچھی لگیں تو آپ ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی کیجیے گا۔ نمبر 1، پارہ یاد کرتے وقت اسی انداز میں اور اسی لب و لہجہ میں تلاوت کریں جس انداز میں آپ نے تراویح کے اندر قرآن پڑھنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان جس لہجے کی اور جس انداز کی عادی ہوتی ہے، اسی انداز میں تراویح کے اندر پڑھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، پارہ یاد کرتے وقت جن مقامات پر آپ وقف کرتے ہیں، تراویح کے دوران انہی مقامات پر آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ دوسرے مقامات پہ اگر بندہ وقف کرتا ہے تو بعض دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پارہ یاد کرتے وقت سب سے پہلے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ اسے جب زبانی پڑھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل بند کریں اور پھر آپ زبانی پڑھیں۔ بعض حفاظ کو دیکھا ہے، قراء حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ جب زبانی پڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ کے پڑھیں، اس کے بعد دوسری مرتبہ جب آپ نے دہرانا ہے تو اسے زبانی پڑھنا ہے، تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل بند کر دینا ہے، تاکہ جہاں جس مقام پر آپ کی غلطی آئے وہ مقام، وہ غلطی آپ کے ذہن کے اندر نقش ہو جائے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض حضرات وہ کہتے ہیں ہمیں منزل آتی ہے تو لہذا وہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو ماہر حفاظ ہیں، قراء کرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو پہلی مرتبہ دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ منزل کا وہ صفحہ، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو آپ نے جب یاد کرنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اگرچہ آپ کو آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے دہرانا ہے تو اس وقت قرآن پاک کو مکمل طور پہ بند کر دینا ہے، تاکہ جب کسی مقام پہ غلطی آئے تو وہ مقام وہ آپ کے ذہن کے اندر مکمل طور پہ نقش ہو جائے۔ نمبر 4، پارہ یاد کرتے وقت پورے پارے کو یا جتنا آپ نے پڑھنا ہے، سوا پارہ ہے تو اسے 20 رکعت تراویح پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ جس مقام پہ آپ نے رکوع کرنا ہے، وہ مقام، وہ جگہ، وہ آیت، وہ رکوع پہلے سے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تراویح کے دوران اندازے اور تخمینے سے یہ کام کرنا درست نہیں ہے، اس سے بعض دفعہ انسان کی غلطی آ جاتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ عالم ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید کا آپ ترجمہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں۔ میرا یہ تجربہ ہے اور میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے سے ایک تو منزل پختہ ہوتی ہے، منزل اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہے، اور جب بندہ تراویح کے اندر قرآن مجید فرقان حمید سنا رہا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے مضامین اس کے ذہن میں ہوتے ہیں تو ایک روحانی طور پہ ایک عجیب سی کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے، جو نہ صرف قرآن پڑھنے والے پر طاری ہوتی ہے بلکہ جو سامعین ہیں، مقتدی حضرات ہیں جو قرآن کو سن رہے ہیں، ان پہ بھی ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حفاظ کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ اگر ان کو فالو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تراویح پڑھانا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور انسان بڑی راحت اور فرحت کے ساتھ تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ضرور اس کو آگے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو، ہمارے اکاؤنٹ کو ضرور فالو کیجئے۔